السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ان قریب ہمارے سامنے ایک مبارک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ شب برات میں اپنے بزرگوں کی روحیں اور اسی طرح اپنے تمام رشتہ داروں کی روحیں گھروں پر آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن علماء دیوبند کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جن شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے وہ روحیں دوبارہ دنیا میں نہیں آتی ہے۔ ان روحوں کو ان کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگار کافر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو جو جنت میں ہے تو جنت کو چھوڑ کر دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، اور جو جہنم میں ہے تو جہنم کے فرشتے اس کو آنے نہیں دیں گے۔ یہی متفقہ فیصلہ ہے علماء دیوبند کا کہ گھروں میں روحیں وغیرہ نہیں آتی ہے بلکہ وہی رہتی ہے۔ اور اس شب میں قبرستان جانا مستحب ہے، جانا چاہیے شب برات کی رات میں۔ اور قبرستان جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو وہاں داخل ہوتے ہی کہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اور ایک حدیث میں ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ بِنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جب بھی ہم قبرستان جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اور قبر پر جا کر کس طرف منہ کر کے ہم کھڑے ہوں۔ تو یاد رکھیں، جب ہم کسی صاحب قبر کے پاس جائیں تو قبر کا اس کے منہ کے پاس جا کر کھڑے ہوں، اور اپنا منہ اس کے منہ کی طرف کر کے کھڑے ہوں، اور اپنی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قبر کی زیارت کرتا ہے تو جس کی قبر کی زیارت کی جا رہی ہے وہ زیارت کرنے والے کو پہچانتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص اس کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ قبر میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے منہ کی طرف کھڑے ہوں، اور اپنا منہ اس کے منہ کی طرف کرے، اور اس کو سلام کرے۔ سلام کرنے کے بعد اس کی قبر کو ہاتھ نہ لگائے، اس کی مٹی کو ہاتھ نہ لگائے، اور کم سے کم سورہ فاتحہ 3 دفعہ اور تینوں کل 3 دفعہ پڑھ کر صاحب قبر کو، قبر والے کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اور بھی آپ کو جتنا قرآن شریف یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے اس قبر کو جنت کا باغ بنانے کی دعا کرے، جنت میں اس کو جگہ ملنے کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الاعلیٰ علیین میں، جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔